کیسے ہیں دوستو؟ ہم سب ود وجاہت مسعود میں خوش آمدید۔ آج پاروش چھٹی پر ہیں تو جہاد صاحب کے ساتھ میں کچھ سوالات کروں گا اور یہ روٹین کے ذرا ہٹ کے پروگرام ہوگا۔ سر، ایک بہت اہم سوال ہے ہماری تاریخ کا، اس علاقے کی تاریخ کا، کہ انگریز سے جو ہم نے 1947 میں 1947 میں آزادی لی اس پورے خطے نے، اور یہ خطہ ایک پورے طریقے سے بدل گیا، بادشاہت اور پھر ایک غلامی کا دور جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کالونیل ایرا، اس کے بعد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایون افغانستان کی بھی قسمت بدلی۔ یہ جو مومنٹ تھا آزادی کا، جس کو ہم آج آزادی کہتے ہیں، یہ یہاں کے عوام کی جد و جہد تھی، یا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا کا ورلڈ آرڈر بدل گیا اور امریکہ نئی سپر پاور بن کے سامنے آیا، اس کا نتیجہ تھا کہ کالونیل دور پوری دنیا سے رفتہ رفتہ ختم ہو گیا؟ اصل کریڈٹ کس کو جاتا ہے، عوام کو یا اس دنیا میں ہونے والی تبدیلی کو؟ تاریخ کے دھارے میں کہیں پہ کوئی ایک کردار نہیں ہوتا، کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا۔ اس زمین کے رہنے والے حملہ آوروں سے، ان کی ناانصافیوں سے ناآشنا نہیں تھے۔ یہاں شمال مغرب سے، خیبر کے راستے بھی حملہ آور، یہاں میں نے عرض کی کہ شمال مغربی ہندوستان سے خیبر کے راستے بھی حملہ آور آتے تھے، یہاں سندھ کے راستے بھی، ساحلوں سے بھی حملہ آور آئے، اور جب یورپی یہاں پہنچے ہیں تو پرتگیزی بھی تھے، فرینچ بھی تھے، وہ بھی سمندر کے راستے ہیں، سمندر کے راستے آئے، لیکن تو آپ کو پتہ ہے افغان وغیرہ جی، لیکن وہ مشرق سے کے راستے داخل ہوئے، سوری مغرب، شمال مغرب سے آتے تھے، یہ ساؤتھ سے داخل ہوئے۔ اور جب وہ یہاں آئے، اس کا مطلب ہے 18ویں صدی کی ابتدا، جی، اورنگزیب کا آخری دور، اورنگزیب کے انتقال کے، ہاں، شاہ عالم وغیرہ، وہ اورنگزیب کے، تو اس وقت تک پوری دنیا بھی نیشن اسٹیٹ کے تصور ہی سے آشنا نہیں تھی۔ We were living in a world of empires and small princely states. Under the influence of some big empire. Yes، بالکل بجا فرمایا آپ نے، لیکن جو ان کی حدود تھیں وہ حملہ آوروں کی آمد و رفت سے بدلتی رہتی تھی، کوئی متعین حدود موجود نہیں تھیں۔ انسانی قبائل اور گروہوں کے نامیاتی معاشرے موجود تھے، لیکن وہ کبھی کسی کے ذریعے سے چلے جاتے تھے کبھی، اور ہمارا ہندوستان بھی اس سے محفوظ نہیں تھا۔ جو نشاط ثانیہ ہوئی، جس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم اثر جو ہے وہ میس لٹریسی، ویسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ویسٹ کی تعلیم تک عام آدمی کی رسائی، یہ وہ فیکٹر ہے جس نے آج کی دنیا کو تشکیل دی ہے۔ لیکن ہمارا پورا اورینٹ، ایران، آٹومن امپائر، انڈیا، چین، اس تبدیلی سے بہت بعد میں جا کے آشنا ہو پایا، اگر آشنا ہو پایا، لیکن آشنا ہوا۔ ایران کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ آشنا ہوا؟ جی، سیکنڈ وار کے بعد کا جو پہلوی خاندان والا جو 1925 سے شروع ہوا، پھر 42، اور پھر پوسٹ وار جو معاملات ہیں، پھر ڈاکٹر مصدق، بہت بریف پیریڈ، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ CIA کا کارنامے، مشہور زمانہ، اسی میں ہم شامل تھے۔ جو ترک اور افغان حملہ آور آتے تھے، لاہور میں آ کے قیام فرماتے تھے، پڑاؤ کرتے تھے، اور آج بھی دریائے راوی کے پرلی طرف آپ کو جو کھجوروں کے درخت ملتے ہیں، وہ اس بات کا
کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں سپاہیوں نے پڑاؤ کیا اور چھہارا اور چنے، یعنی وہ فوڈ جسے لے کے وہ جو پیریشیبل نہیں تھی، سفر کرتے تھے، وہ انہوں نے کھایا، وہ پھینکے. یہ درخت انہی کے اگائے ہوئے ہیں. لاہور پہ آ کے قیام کر کے پھر وہ فیصلہ کرتے تھے کہ ملتان جانا ہے یا دلی جانا ہے. ٹھیک ہے. ساؤتھ پورا الگ ہی رہا، بلکہ اورنگزیب کی حکومت کی ناکامی یا زیاں یا رائیگانی کا ایک خاص سبب بنگالے کی مہم بھی ہے. وہ بار بار مغل جو ہے وہ بنگال تک جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جغرافیائی اور معاملات اور لاجسٹکس کی وجہ سے وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے تھے. 1000 کلومیٹر. اچھا، ہم وہ نفسیات کی طرف آ رہے تھے کہ یہ اس سوال کی طرف کہ کس کا ہاں اس کتاب میں عرض کر رہا ہوں نا، وہی انگریز اپنے ساتھ وہ کھڑکی لے کے آیا ہے جس سے یہاں کے رہنے والوں کو اس زمانے کی یعنی جو کنٹمپریری ہم عصر دنیا تھی اس سے کچھ آگے ہی ہوئی. یہ راجا رام موہن رائے کی تحریک کے بعد ہندوؤں میں تعلیم کی تحریک پیدا ہوئی. سر سید اور رام موہن رائے میں کم از کم 60 سے 70 برس کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ جو گاندھی جی اور محمد علی جناح اس طرح کے جو لوگ تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں، یہ پہلی نسل تھی، اور ان میں سے کچھ کو اپنی برادریوں اور اپنے ذات پات والے جو اپنے خاندان تھے ان سے ایکس کمیونیکیشن تک کا سامنا کرنا پڑا. جی ہاں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دو قوموں میں بھی اتنا ہی فاصلہ ہے ان کے سوچ. ایگزیکٹلی، یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ مین. سر میرے سے آپ نے کیا سیکھنا، میں خود آپ سے سیکھتا ہوں. یہ جو فرق آپ دیکھتے ہیں نا سیاسی شعور میں دونوں بڑے گروہوں کی، اس زمانے کا جو بر صغیر تھا، آج کا جسے ہم جنوبی ایشیا کہنا پسند فرماتے ہیں، کیونکہ امریکیوں نے ہمیں کہا کہ اس کو ساؤتھ ایشیا کہا کرو. اچھا، فار ایسٹ سے متاثر ہے، وہ فار ایسٹ تھا تو پھر یہ ساؤتھ ایشیا بھی. یہ لوگ جو وہاں پہنچے بالکل ابتدائی زمانے میں نوروجی، کرم داس موہن چند گاندھی، محمد علی جناح، لٹل لیٹر گوکھلے، کرشن پال گوکھلے. تو انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ، جمہوریت، آنسریبل گورنمنٹ اس کو دیکھا. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جمہوریت جسے آج ہم جانتے ہیں، اتفاق سے بھلے اس کی بنیادیں برطانیہ میں رکھی گئی ہوں، بھلے اس کے کاغذ پہ جو نقش و نگار ہیں وہ امریکیوں نے بنائے ہوں. 1776 کا ڈیکلریشن اور 1789 کا آئین اور 1789 کا 1789 کا انقلاب فرانس اور انسائکلوپیڈیاز، روسو، رابسپیئر، والٹیئر، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ لوگ وہ خیالات لے کے یہاں آئے اور انہوں نے ایک بنیادی اصول دریافت کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نسل کا ہم سب پہ مشترکہ احسان ہے، اور وہ یہ 19ویں صدی کے آخر میں یہ جو لوگ پڑھ کے آئے وہ یہ کہ جو لوگ جس زمین پہ رہتے ہیں وہاں کے وسائل پہ ان کا بنیادی حق ہے. کیونکہ وہ جو پرانا لوٹنے والا آتا تھا حملہ آور، وہ آ کے بس جاتا تھا، اگرچہ لوٹتا تھا لیکن وہ کہیں پیچھے نہیں بھیجتا تھا. یہ جو یورپین استعمار تھا، یہ ہمارے وسائل پالیسیوں کے ذریعے، قانون کے ذریعے، ٹیکسز کے ذریعے، محصولات کے ذریعے اپنے وطن کو بھیجتا تھا. حتیٰ کہ اگر ہمیں کوئی چیز خریدنا ہوتی تھی تو وہ بھی ہم بینک آف انگلینڈ میں ایکسچینج کرتے تھے تاکہ وہ رقم بھی وہیں پہنچے. وہ باقاعدہ پالیسیاں تھیں جس کے ذریعے اس کو لوٹا جاتا تھا. تو وہ میں نے اصول بیان کیا. اس اصول کی روشنی میں سب سے پہلے بنگال میں آزادی کی تحریک اٹھی.
جسے کمزور کرنے کے لیے تقسیم بنگال ہوئی اور جس کی روشنی میں برطانوی سامراج نے، جس کی نمائندگی اس وقت لارڈ کرزن کر رہے تھے. لارڈ کرزن واز ون آف دا موسٹ سٹرنجنٹ، سخت گیر امپیریلسٹ. ریڈیارڈ کپلنگ ہمیں سب ہیومن کہتا تھا، تو وہ پرچھائی تھی جو لارڈ کرزن کہتا تھا. اسی لیے توپوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتا تھا. اسی لیے توپوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتا تھا. حالانکہ ہندوستان میں تو اور بھی بہت کچھ تھا. کانگریس 1885 میں بن گئی تھی اور کانگریس نے آزادی کی قرارداد 1886 میں منظور کر لی تھی. 1886 میں. تو اس زمین کے رہنے والوں کے سیاسی شعور کی جڑیں 1886-85 تک جاتی ہیں. انگریز نے تقسیم بنگال سے جو سبق سیکھے، پہلا تو یہ کہ انہوں نے 1911 میں اس کو اینل کر دیا، تقسیم بنگال کو ختم کیا، اور دوسرا انہوں نے اس خطے میں کمیونل پالیٹکس متعارف کروائی. مثلا ذرا بتائیں نا، کھل کے بتائیں نا، اس لفظ سے بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی. میں عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ 850 برس مسلمانوں نے اس خطے پہ حکومت کی. یہ ایک غلط فہمی ہے. جو میرے آباء و اجداد تھے مسلمان، وہ تو لکڑیاں کاٹنے والے اور پانی ڈھونے والے اور کوئلہ، وہ اس طرح کے کام کرنے والے تھے. وہ مزدوری کرنے والے لوگ تھے. یہ جو حکومت کرنے والے تھے، جو کچھ گھرانے تھے. اسی لیے تو لفظ آ گیا نا کہ یہ دربار کی زبان ہے اور یہ بازاری ہے. تو بازار میں تو عام لوگ ہوتا ہے نا، تو اس کو گھٹیا. تو مسلمان حکمران بھی عام مسلمان کو اپنا برابر نہیں سمجھتا تھا. وہی دربار اور اہل حرفہ، اہل پیشہ، محنت مزدوری کر کے کرنے والے، کھانے والے لوگ جو تھے، وہ بالکل اور لوگ تھے. اور اگر آپ کو اس کی تفصیل جاننا ہو تو میری نظر میں ایک بڑی اچھی، حالانکہ وہ فکشن ہے، بٹ اٹس اے بیوٹیفل documentation of the conditions of that time. That is خوشونت سنگھ ناول ڈیلی. ڈیلی ہم اپنی زبان میں دلی کہہ لیں گے، لیکن وہ چونکہ انگریزی میں ہے تو ڈیلی کہلائے گا. انگریز نے اس ملک پہ اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو معاشی، تمدنی، تعلیمی فرق تھا، اسے ایک سیاسی کیریکٹر عطا کر دیا. یہ جو لارڈ منٹو کے دربار میں میمورنڈم گیا تقسیم بنگال کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے نتیجے میں مسلمان ہونا ایک سیاسی فریق قرار پایا ہے، ہندو ہونا ایک سیاسی فریق قرار پایا ہے. ٹھیک ہے. 1892 کمیونل تقسیم انہوں نے کی. اور کمیونل تقسیم کے بارے میں فیصل بھائی یہ بات بالکل واضح ہے کہ دو مختلف مذاہب میں یا تو رواداری کا رشتہ ہوگا یا تصادم ہوگا. اگر آپ ڈائیلاگ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں تو یہ انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا. ڈاگما، عقیدہ، نام ہی انکنڈیشنل وابستگی کا ہوتا ہے، ایلیجینس کا ہوتا ہے، کمٹمنٹ کا ہوتا ہے. لوگ اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کیا کرتے الا یہ کہ کوئی اقتدار کے زیر اثر. عقیدہ بائسنس کی انتہائی شکلوں میں سے، کیونکہ اس میں ہماری جو ریزننگ کی فیکلٹی ہے، جو ہماری غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں کچھ نو گو ایریاز آ جاتے ہیں.
اور یہ تمام مذاہب میں ہوتا ہے، میں کسی ایک مذہب کو نہیں کہہ رہا. لہٰذا جو مذہبی اختلاف ہوتا ہے اگر اس کو سیاست میں لے آیا جائے تو سیاست کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. سیاست تو ایک زمین پہ بسنے والے تمام نسلی، مذہبی، لسانی گروہوں کے معاشی، تمدنی، علمی، تعلیمی مفادات کو نیگوشیٹ کر کے ون ون پوزیشن. سر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں کہ انہوں نے کمیونل تقسیم کی تاکہ ہم مزید حکومت کر سکیں، جبکہ یہاں کے لوگوں کو شعور ہو چکا تھا کہ ہمیں اس یہاں کے وسائل پر ہمارا حق ہوگا. تو یہ ایک تحریک بن گئی. ایک تحریک یہ بن گئی، اس کے ساتھ وہ سیاسی تحریک کی بنیاد رکھ دی گئی. 1907 میں وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل میں ایک ہندوستانی کی شمولیت پہ اتفاق ہو گیا. گوکھلے اور محمد علی جناح ممبئی، جسے ہم اب کہتے ہیں، تب بامبے تھا، وہاں سے 2000 کلومیٹر چل کے کلکتہ گئے سریندر ناتھ بینرجی کے پاس کہ آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے اہل ہیں، آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کریں. تو سیاسی شعور اس پوائنٹ پہ آگاہ تھا نا. لیکن وہاں پہ فرسٹ وار بھی ہو رہی تھی، وہاں پہ جبری بھرتیاں بھی ہو رہی تھیں، وہاں پہ ایک خاص طبقہ جذباتی وابستگی رکھتا تھا سلطنت عثمانیہ سے، اور سلطنت عثمانیہ کا سیدھا ٹکراؤ تھا برطانیہ سے. ایک میں چاہوں گا کہ اس میں ضرور نشاندہی کی جائے، جو علماء دیوبند ہیں انہوں نے آزادی کی اسپرٹ پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. انہوں نے قربانیاں بھی دی، محمود کالے پانی بھگتے ہیں، جیلیں بھگتی ہیں، جو عذاب ہو سکتا ہے. ریشمی رومال تحریک کو کون پیچھے کرے. لیکن تحریک خلافت جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کی ایک جذباتی تحریک تو ہو سکتی تھی، سیاسی طور پہ بے ایمانی تھی. سیاسی طور پر بے ایمانی تھی کیونکہ جن کا اصل مسئلہ تھا وہ خود اس سے دستبردار ہو رہے تھے، اور یہاں ہم اس کے احیاء کے لیے تحریک چلا رہے تھے، اور جہاں وہ تھی وہ اسے ختم کر رہے تھے. اس کا ایک نادانستہ نتیجہ بہر صورت نکلا کہ عوام کی سیاسی عمل میں پارٹیسپیشن کے راستے نکلے. یعنی سیاسی عمل اب اور تیز ہو گیا. خلافت عثمانیہ کے خاتمے نے اس کو، جو پہلے سے سیاسی شعور آ چکا تھا، 1923 اس میں اپنا حصہ ڈالا. لیکن گاندھی جی اور تحریک خلافت، یہ جو دونوں دھارے تھے سیاسی عمل کے، سیاسی تحرک کے، ان دونوں کا کریکٹر یا تشخص مذہبی تھا. اینڈ ایک مضبوط آواز ہندوستان کے تعلیم یافتہ طبقے میں موجود تھی، تو یہ سمجھتی تھی کہ مذہب کا رنگ دینے سے ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے. محمد علی جناح تحریک خلافت میں شریک نہیں ہوئے. گاندھی شریک ہوئے تھے. گاندھی جی، اور ان کا گاندھی جی کے ساتھ اختلاف ہی اس پہ ہوا. ایک میں آپ کو بہت اہم فیکٹر جسے ہمارے ہاں نظر انداز کیا جاتا ہے، جس نے ہندوستان کی آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا، وہ تھا امریکہ کا کردار. امریکہ لیٹ 19th سینچری اور ارلی 20th سینچری میں بہت بڑی صنعتی امپائر بن رہا تھا. میس پروڈکشن وہاں پہ شروع ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. اور امریکی قوم چونکہ برطانوی نو آبادی سے آزادی حاصل کر چکی تھی، تو ان کے دل و دماغ میں، ان کے شعور میں، تحت الشعور میں، لاشعور میں نو آبادیاتی نظام کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی تھی، اور وہ اس کو برا سمجھتے تھے. اور وہ صرف 50 برس پہلے اس بانے سے پروکلیمیشن آف ایمانسپیشن لنکن کا وہ خود کر چکے تھے. یہاں سے جو لوگ جاتے تھے، مثلا مجھے کچھ نام
یاد آ رہے ہیں. سید حسین امریکہ جا کے بیٹھ کے وہاں سے پبلیکیشنز کر رہے ہیں. مجھے اعزاز ہے کہ میں نے ان کو دیکھا اور میں ان کے جنازے میں شریک ہوا. دادا امیر حیدر کالیاں سہالیاں، یہ پٹھوہار کے ایک گاؤں کا رہنے والا، بحری جہازوں میں کام کرنے والا. اس کے اندر اتنا ایسا انقلابی شعور کہ وہ امریکہ میں جا کے کئی برس رہے. پھر ہمارے ملک راجہ نے وہ انقلاب روس بھی اپنا اثر ڈال رہا تھا. بٹ دیر واز اسٹرانگ unDeclared support for the elimination of colonial system among the American people as well as the government. اس سے بڑا ایک تقویت اس لیے ملی ہے کہ وہاں بہت زیادہ لٹریچر ایسا پروڈیوس ہوا. اور پھر چونکہ یہ لوگ بھی انگلش پڑھتے تھے ہمارے یہاں کے، تو وہ پھر ان کے لیے مسئلہ بھی نہیں تھا، مسئلہ بات بھی کرنا سمجھنا، چھاپا خانے کم از کم وہ لوگ جو خواندہ ہو گئے تھے جنہوں نے ظاہر ہے وہی یہاں کے شعور کو جلا بخش رہے تھے، جلا بخش رہے تھے. آپ بجا فرما رہے ہیں. اب اس میں آگے کیا مسئلے ہوئے ہیں، اس میں کچھ پیچیدگیاں آئیں. جب یہ فرقہ وارانہ یا مذہبی بنیاد سیاست میں متعارف ہو گئی تو پھر شدھی مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو کرنا ہے. سنگٹھن، آریہ سماج، تبلیغ، خاکسار تحریک، مجلس احرار، یہ سب مذہبی تشخص رکھنے والی تحریکیں تھیں جن کا اتنا اثر تھا کہ لالا لاجپت رائے جیسا شخص بھی نیشنلسٹ ہوتے ہوئے، آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ ہندو قوم پرست ہوئے. اچھا، یہ جو مذہبی بنیاد کے اوپر ساری تحریکیں اٹھ رہی تھیں، یہ خود رو تھیں، زمین سے خود اٹھ رہی تھیں، یا ظاہر ہے سوچ تو ان کی اپنی ہوگی، یا کوئی اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا تھا؟ میرے خیال میں جو مذہبی پیشوا تھے جو نئی دنیا میں اپنی ریلیونس ڈھونڈ رہے تھے، بیکاز دے آر انکریزنگلی بیکمنگ irrelevant. مطلب محمد علی جناح کے ساتھ جو ہے کسی ملا کا کیا مکالمہ ہو سکتا تھا؟ He was a constitutionalist. He had been in the gallery of House of Commons. He was secretary to دادا بھائی نوروجی. یہ تو چیز پھر الٹی ہو گئی نا کہ جی فرمائیے. مذہب جو ہے، سیاست میں مذہب کا استعمال بیسیکلی نہیں ہونا شروع ہو گیا، بلکہ جو کسٹوڈینز تھے ریلیجس تھاٹس کے، انہوں نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے ایک نئی سیڑھی ڈھونڈ لی جسے سیاست کہتے ہیں. اور چونکہ عالمی سطح پہ جو کشمکش ہو رہی تھی اس میں برطانیہ کو جمہوری نظام کے علم برداروں میں شمار کیا جاتا تھا. تو یہ جو اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، میں جان بوجھ کے ایک خاص مذہبی گروہ کے لوگوں کے نام لے رہا ہوں، لیکن وہ دوسرے لوگ بھی شامل تھے اس میں. ساورکر بھی تھے اس میں دوسرے لوگ بھی تھے. اب اقبال نے تعلیم پائی جرمنی میں، اور جرمنی بھی کون سا؟ کائزر ولہم والا. تو اقبال کو آپ یعنی میں ان کی عظمت کو کم کر کے بیان نہیں کر رہا، لیکن اقبال کے سوچ کے فکر کے بنیادی جو بیج تھے، جو بنیادی اجزاء تھے، ان میں جمہوری نظام شامل نہیں تھا. موسولینی کے فین تھے. اب کیا ہٹلر کی آسٹن جو ہے وہ عنایت اللہ مشرقی نہیں لے کے آئے تھے. بیلچا کیا فاشسٹ تحریک کا نشان نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا. ایک یہ خوشحال خان خٹک کے بھی گیت گاتے تھے اور مسلمانوں کی حکومت کو بھی یاد کرتے تھے، جس کے خلاف خوشحال خان خٹک انتہائی تکلیف میں رہے. اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہسپانیہ پہ کیوں حق نہیں اہل عرب کا؟ ارے بھائی، اگر آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہسپانوی غلامی کی حمایت کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تضادات تھے نا.
دیکھیے کسی عہد کی سیاست تضادات سے خالی نہیں ہوا کرتی. سیاست بہت پیچیدہ معاملہ ہے، بلکہ سیاست نام ہی انسانی اجتماع کی کمپلیکسٹی کو سمجھنے کا ہے. ہم سر وہ بتا رہے تھے کہ ایک فیکٹر رہ گیا تھا، سوال کی طرف ایک فیکٹر رہ گیا تھا. There were some young people who opted for the path of violence. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم وائلنس کے ذریعے انگریز کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں. بھگت سنگھ، اشفاق، مسلم نوجوان لیگ کے جو مسلم لیگ نے کبھی بھی مسلم لیگ میں وہ دھارا نہیں رہا، وہ دھارا نہیں لگا، لیکن ینگ جو مسلم لیگ کی کا یوتھ ونگ تھا وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو تھا. ہاں، لیکن یہ کہ ان کو بہت شدید طریقے سے جو ہے وہ دبایا گیا، کچلا گیا. یہاں 1925 میں کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد بھی رکھ دی گئی تھی، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو کانپور میں رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہتر یاد ہوگا، ہمیں اتنی یادداشت اچھی نہیں. اس پہ وہ دھارا بھی اثر انداز ہو رہا تھا. اقبال بھی تو کہتے تھے نا، لینن کی تاریخ میں تو نظم لکھی ہے نا اقبال نے. ٹھیک ہے، اس کی طرف یہ بھی کہا سلطانیہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی بے خبر تھے. اقبال اور اقبال کے جو ہمنوا تھے ان کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جسے فراق گورکھپوری نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اقبال اس اذیت میں شعر کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں. اب یہ جو اقلیت میں ہونا ہے نا، یہ ایک نیومیریکل ایکویشن ہے، اور اقلیت میں ہونا بھی کوئی سٹیٹس نہیں ہے، ایک سبجیکٹیو چیز ہے. اقلیت میں ہونا، اگر آپ میں ایک پاکستانی ہوں تو میں اقلیت میں نہیں ہوں، لیکن اگر فوراً میں اپنے آپ کو یوں سوچوں کہ میں ایک پنجاب کے فلاں علاقے کے فلاں کمیونٹی کے فلاں سے ہوں تو تب ایک دم سے میں اقلیت ہو گیا. ہر انسان یک وقت کئی حیثیتوں میں، کئی شناختوں میں اقلیت کا حصہ ہوتا ہے، اور کئی شناختوں میں وہ اکثریت کا حصہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بلوچ خاتون ہے، ایتھنیکلی شی از اے مائنورٹی ان پاکستان. اف شی ہیپنس ٹو بی اے مسلم پاکستانی تو مذہبی اعتبار سے وہ اکثریت میں ہے. ٹھیک ہے، اردو اسپیکنگ جو ہمارا وہ تعداد کے یعنی لسانی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے وہ اقلیت میں آئے مذہبی طور پہ وہ. اچھا، تو اگر ہم وہاں سندھ کے ان 3 اضلاع میں چلے جائیں تو وہاں جو جہاں پر ہندو زیادہ ہیں تو وہاں ہم ایک دم سے مائنورٹی ہو جائیں گے، حالانکہ پھر بھی ہم پاکستانی ہوں گے. میں تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت چاہوں گا. جب بھی عقیدے کا نام لیا جاتا ہے اس میں ہم نہیں بولا جاتا. عقیدہ ہمیشہ فرد کے ضمیر سے تعلق رکھتا ہے، میں کہیے ہم نہ کہیے، کیونکہ یہ ہمارے سننے والے میں کہنا ذرا آپ کو تھوڑا مجھے معلوم ہے وہ آپ کے انکسار کا حصہ ہے، ہم ہی کہتے ہیں. لیکن یہ خاص ایک ایسا معاملہ ہے کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے میں نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہے کہ ان کے جو سوالات یا کامنٹس ہیں اس میں یہ اسیوم کر لیا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب مسلمان ہی رہتے ہیں. اس ملک میں 88 لاکھ غیر مسلم آباد ہیں جو پاکستان کے شہری ہیں، اور 88 لاکھ کا مطلب میں آپ سے عرض کروں، یورپین یونین میں 28 سے زیادہ 28 یا 29 ممالک ایسے ہیں جن کی کل آبادی، جن میں سے کسی کی کل آبادی 80 لاکھ نہیں ہے، 8 ملین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے، بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس لیے صرف یہ ایک ایسا معاملہ ہے عقیدے کا کہ جس میں ہمیں اپنے دستور کا آرٹیکل 20 اور UDA 4 میں بھی یہ خاص طور پہ نوٹ کرنا چاہیے کہ فیتھ از انڈیویجول پریروگیٹو. سر اپنے سوال کی طرف ہم آتے ہیں. بسم اللہ. وہ سوال آپ مکمل کریں کہ اس کو کنکلوڈ کریں کہ وہ جو آزادی ہے یہ یہاں کے لوگوں کی جدوجہد، یہاں کے لوگوں کی جدوجہد کا نتیجہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے کا نتیجہ. ان دونوں کا جو ہے وہ کمبینیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو عالمی جنگ تھی وہ ہندوستان کے لوگوں نے تو انیشیٹ نہیں کی تھی نا. ٹھیک ہے نا، وائمر ریپبلک کا جو کولیپس ہے فرسٹ وار کے بعد،
وہ کوئی ہندوستان کے لوگوں کا کیا دھرا تو نہیں تھا نا. ہمیں تو یہاں سے جو ہے وہ زبردستی ڈرافٹ کر کے لے جایا گیا تھا. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے نا، جنگ کی طرح سیاست میں بھی انیشیٹو گریب کیا جاتا ہے. عالمی جنگ جب شروع ہوئی ہے تو جو یہاں ہماری قیادت تھی سیاسی، پنڈت نہرو، جو محمد علی جناح، گاندھی جی، یہ سب سمجھ گئے تھے کہ اس جنگ کے نتیجے کے بعد جو ہے جو کالونیل دور ختم ہوگا. لیکن جو بہت خوبصورت بات ہے کہ پوری دنیا میں ہوم رول کا، سیلف رول کا پرنسپل جو ہے وہ ہندوستان نے متعارف کروایا ہے. جو امریکیوں کی آزادی تھی وہ ایک یونیک انسیڈنٹ ہے ہیومن ہسٹری میں، کیونکہ بیچ میں سمندر پڑتا تھا، وہ بھی اور بہت بڑا کانٹیننٹ تھا، تو اتنی آبادی ہی نہیں تھی کہ اتنی فوج پیدا کی جا سکے جو امریکہ پہ قابو پا سکے. یہ بالکل یہاں پہ سیاسی تحریک باقاعدہ اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہوئے ارتقا پا چکی تھی، اور یہاں پہ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ باقاعدہ منظم ہو چکی تھی، اور ان کے لیڈرز بہت پڑھے لکھے لوگ، اور ان کے لیڈرز اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ میں 2 مثالیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. یہ خاص طور پہ جو ہمارے بہن بھائی نوجوان ہیں ان کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جب 1930 میں قصہ خانی پہ گولی چلی، اس میں کچھ ہندوستانی فوجیوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تو انہیں سزائیں دی گئیں، اور قدرتی طور پہ نوجوان گرم خون والے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کی مذمت کرے. گاندھی جی گول میز کانفرنس کے لیے لندن گئے تھے، ان سے ہندوستانی طلبہ نے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے مذمت کرنے سے انکار کر دیا. وہ اتنے ناراض ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے وہ بہادر لوگ ہیں کہ وہ فوجی ہوتے ہوئے انہوں نے کورٹ مارشل اور سزائیں برداشت کی اور اپنے ہم وطنوں پہ گولی نہیں چلائی، اور گاندھی جی ان کی حمایت نہیں کر رہے اور برٹش امپائر کی مذمت نہیں کر رہے. معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ گاندھی جی وہ حال، وہ اجتماع جہاں ہو رہا تھا اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو کسی نے پوچھا ان سے، قریبی ساتھیوں میں سے، کہ کیا وجہ ہوئی ہے یہ جو آپ نے اتنا مضبوطی سے یہ سٹینڈ لیا؟ انہوں نے کہا کل کو ہندوستان کو آزاد ہونا ہے اور ہمیں حکومت چلانا ہوگی. ہم اس روایت کو پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ حکومت کے حکم کی عدولی جو ہے وہ بندہ کرے جس سے ہم نے بندوق اٹھائی. مونوپولی آف وائلنس جو ہے وہ تقسیم ہو، وہ تقسیم، یہ ہم نہیں چاہتے. یہ ہم نہیں چاہتے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات، ہندوستان میں بہت سے لوگ تھے، ایک کا نام لوں گا تو وہ آپ کو سہولت سے جو ہے وہ آپ کو تو خیر تو آپ تو خود استاذ الاساتذہ میں سے آتے ہیں، جو نوجوانوں کے لیے جوش ملی آبادی، اب وہ ہٹلر کی تعریف میں نظمیں لکھ رہے تھے. لکھا تھا نا، ہماری طرف سے بھی ایک گولا پھینکتے آنا، ٹھیک ہے، شکر ملے نہیں تھے کبھی، شکر وہ کبھی ملے نہیں تھے. ان کو بہت مایوسی ہوتی، جیسے ان صاحب کو ہوئی تھی جو مسولینی سے ملنے گئے تھے. ٹھیک ہے، اچھا، کمرے میں ان کے میز تک نہیں پہنچ سکے تھے. جی، یہ واقعہ پھر کبھی سنا، یہ واقعہ پھر کبھی سنائیے. پنڈت نہرو نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم فاشزم کے مقابلے میں برطانوی حکومت کی مخالفت کریں، ہمیں فاشزم کی مخالفت کرنا ہے. یہ بہت اہم بات تھی. یعنی جو ہم پہ حکومت کر رہے تھے، جنہیں یہاں سے نکالنے کی قرارداد منظور ہو چکی تھی، لیکن اس لڑائی میں اس سے ایک بہت اہم نتیجہ نکلتا ہے کہ سیاسی فیصلہ ایشو بائی ایشو کیا جاتا ہے، اور سیاسی اختلاف مستقل نہیں ہوتا، صورتحال کو دیکھ کے طے کیا جاتا ہے. اس صورتحال میں ہٹلر کا ساتھ دینا، جبکہ
ग्राउंड रियलिटी ये थी کہ ہٹلر پورے یورپ پہ قبضہ کر چکا تھا اور اس کی افواج ماسکو میٹرو اسٹیشن تک پہنچ چکی تھی. رائٹ؟ اتنا چھوٹا سا جزیرہ تھا برطانیہ جو مزاحمت کر رہا تھا. ارے بھائی مئی یا جون 41 میں تو رشیا شامل ہوا ہے, دسمبر 41 میں امریکہ شامل ہوا ہے. اس سے پہلے کون لڑ رہا تھا؟ 3 ستمبر 1939 سے چیمبرلین ہی لڑ رہا تھا. وہ تو مئی میں چلا گیا نا, ستمبر میں شروع ہوا. وہ تو مئی کے پہلے ہفتے میں جب وہ فرانس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لڑ رہا تھا. جنرل صاحب کو بہتر پتا ہے کتنا لڑ رہا تھا. وہ اتنا لڑ رہا تھا کہ وشی اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی اور ان کے پاس موراکو اور فرینچ کالونیز رہ گئی تھیں. ٹھیک ہے, اور ڈگال صاحب لندن میں بیٹھے تھے. اس وقت جب گاندھی جی یہ کہہ رہے تھے کہ برطانوی حکومت کے جو ہم سے وعدے ہیں یہ تو ایک ڈوبتے ہوئے بینک سے کی رسیدیں ہیں, رائٹ, چیک ہے, یہ تو ایک ڈوبتے ہوئے بینک کے نام جاری کیا جانے والا چیک ہے. اس وقت نہرو کہہ رہے تھے کہ نہیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہرو کا جو پرسپیکٹو تھا وہ انٹرنیشنل تھا. وہ بھیا کے وقت چیانگ کائی شیک کے بھی دوست تھے, وہ سویکارنو کو بھی جانتے تھے. چیانگ کائی شیک کے بھی دوست تھے. او یس, ہی واز اے پرسنل فرینڈ ٹو چیانگ کائی شیک. رائٹ. تو یہ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے رہنما وہ کوئی کنویں کے مینڈک نہیں تھے, جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ نا ولسن نے 14 نکات 1919 میں پیش کیے ہیں, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1928 میں 14 نکات پیش کیے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں تو 1% لوگ بھی ایسے نہیں تھے جنہیں عالمی معاملات کا پتہ ہوتا. یہ لیڈر باخبر تھے, اس دور میں باخبر تھے. فیکٹرز بنے ہیں. یس, post second war Britain was no longer capable of retaining the colonies. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے لارڈ لنلتھ کو جو وائسرائے تھے وہ آئندہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی ذمہ داری ہندوستانی قیادت کو دے چکے تھے. ان پرنسپل ہندوستان کی آزادی طے پا چکی تھی, اس کی تفاصیل طے کرنا باقی تھا. ٹھیک ہے, اور وہ برطانیہ جو مقروض ہو گیا تھا لینڈ لیز ایکٹ کے تحت, اور وہ برطانیہ جس نے جو ہے جس کی معاشی حالت یہ تھی کہ 1956 تک مکھن, بریڈ, کپڑے, صابن تک کی راشن بندی تھی. کالونیل دور کی لوٹ مار کا بھرکس نکل چکا تھا اور اسے ری بلڈ کی ضرورت. فیکٹرز ملے ہیں, لیکن ہم ان آزادی پسند اپنے بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں, جو شعور ہے, جو انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے, اس کو جھٹلا نہیں سکتے یا اس کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتے. عالمی فیکٹرز اس میں اثر انداز ہوئے ہیں. لیکن وہی جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ 1939 میں آزادی کا اصول برطانوی حکومت تسلیم کر چکی تھی. اگر وہ نہیں کرتی تو 30, 31 اور 33 میں گول میز کانفرنس کاہے کے لیے ہو رہی تھی, کمیونل ایوارڈ کاہے کے لیے آ رہا تھا, 1935 کا ایکٹ کاہے کے لیے آ رہا تھا. تو یہ پہلا ہمارا سوال کہ ہندوستان کو اور اس پورے خطے کو جو آزادی ہے وہ یہاں کے لوگوں کی جدوجہد اور قربانیوں سے ملی ہے, یا اس کا اصل فیکٹر سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ, جرمنی اور یورپ کا تباہ ہو جانا اور امریکہ کا سپر پاور بننا تھا, اس فیکٹر کی وجہ سے ملی کہ پوری دنیا میں ہی کالونیل دور ختم ہو رہا تھا تو یہاں بھی ہو گیا. تو اس کا جواب جہاز صاحب نے یہ دیا ہے کہ یہ دونوں فیکٹرز ملے. جدوجہد لوگوں کی تھی اور 1800 کے سٹارٹ سے 19ویں صدی کے شروع سے آخر تک یہ پوری ہندوستانی قوم میں لوگ بہت پڑھے لکھے آئے اور ان کا اجتماعی احسان ہے ہم آج تک کا کہ انہوں نے وہ شعور پیدا کیا کہ اس زمین پر اس زمین کے لوگوں کا حق ہے. ان میں یہاں کے رہنے والے سبھی لوگ شامل ہیں, علماء شامل ہیں, یہاں کے ہر, اب ان کمیونٹیز کا نام لینا نہیں مناسب, لیکن ہر مذہب, رنگ, نسل کے لوگ شامل تھے. ان کی جدوجہد تھی. پھر امریکن فیکٹر بھی تھا اور ورلڈ وار بھی تھی. یہ ملے تو ہمیں آزادی ملی. ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. جی سر, مختصر. اگر ہماری یہ سیاسی جدوجہد اور سیاسی شعور اور یہ تنظیم کاری موجود نہیں ہوتی
تو صرف سیکنڈ ورلڈ وار الجیریا کو آزادی کیوں نہیں دے سکی؟ ایگزیکٹلی 60 تک وہ لڑتے رہے. یوگنڈا، یس ماؤ تحریک، زمبابوے بہت دیر بعد. 1976. یس. تو دوستو یہ ہمارے پہلے سوال کے اوپر ویڈیو ہی اتنی طویل ہو گئی کہ 2 سوال اور ہیں. اس میں سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کالونیل دور میں ڈائریکٹ کراؤن ایرا میں، کراؤن رول میں ہم تقریباً 100 سال کے قریب رہے، 1 صدی رہے، تو اس سے پہلے ہم برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس نے ہمیں اس پورے علاقے کو غلام بنائے رکھا. اس کے باوجود بھی ہماری نفرت برطانیہ سے اتنی نہیں ہے جتنی آپس میں ہے ہندوستان پاکستان. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیے.